سورہ الشورى 42:21 آیت. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لہم عذاب علیم. کیا ان کے شرکاؤں نے ان کے لیے دین فیصلے میں سے شریعتیں راستے بنائے جس کی اللہ نے اس کے ساتھ ہرگز اجازت نہیں دی تھی، اور اگر کلمہ تفصیل سے نہ ہوتا تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ پورا ہو جاتا، اور بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پرابلم کیا ہو گیا کہ اللہ نے ایک بتائی ریزن کہ لوگوں نے کہا کہ مختلف پچھلے زمانے کے جو انبیاء ہیں، ہر انبیاء مختلف شریعتیں لے کے آئے، مختلف شریعتیں. سنائی دے رہا ہے؟ مختلف شریعتیں آئی ہیں صاحب، اور شروع سے شریعتیں مختلف. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو شرکاء ہیں، شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، آیات کے ساتھ، ان جو شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، انہوں نے مختلف شریعتیں بنا دی لوگوں کے لیے. ام لہم، کیا ان کے لیے شرکاؤں نے کیا ان کے شرکاؤں نے ان کے لیے دین فیصلے میں سے شریعت راستے بنائے کہ دنیا میں لوگوں نے جو شرک کرتے ہیں انہوں نے لوگوں کے لیے مختلف شریعتیں بتائی کہ انبیاءوں کی مختلف شریعتیں تھیں. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، اس میں یہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، اس میں یہ تھا. نوح علیہ السلام کی شریعت تھی، اس میں یہ تھا. ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تھی، اس میں یہ تھا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اب شریعت یہ آ گئی. تو یہ لوگوں کے اللہ کا شرک جو شرک جو کرتے ہیں انہوں نے مختلف شریعتیں بنا دی، اس لیے وہ کفر کر رہے ہیں جس کی اللہ نے اس کے ساتھ ہرگز اجازت نہیں دی تھی. یہ کرنے کی ان کو اجازت دی تھی جو کہ انہوں نے کر دیا. اور اگر کلمہ تفصیل سے نہ ہوتا تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ پورا ہو جاتا. یہ بڑی عجیب بات ہے. یہ بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے کلمہ اللہ کا تفصیل سے نہ ہوتا تو ان کا فیصلہ ضرور ہو جاتا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز آیت میں لکھی ہوئی ہے آپ یقین کریں وہ ضرور ہوتا ہے، مگر ایک وقت مقرر تک. یعنی دنیا میں اگر شریعتیں لوگوں نے مختلف بنائیں، وہ اللہ نے لکھ دیا اس آیت میں کہ ایسا ہوگا، شریعتیں بنا رہے لوگ تو وہ ہوگا. تو اللہ کہہ رہا ہے اگر ہمارا کلمے میں تفصیل سے نہ ہوتا، یعنی اگر ہم نے لکھتے یہ تو نہ کر سکتے تھے، وہ ضرور فیصلہ ہو جاتا. کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ شریعتیں ہیں، لوگوں نے شریعتیں بنائی ہیں شرکاؤں نے، تو وہ نظر آ رہا ہے. تو یہی لکھا ہوا ہے کہ جس کی اللہ نے انہیں اس کے ساتھ اجازت ہرگز نہیں دی تھی، اگر کلمہ تفصیل سے نہ ہوتا تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا. اور بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو وہ کفر اس لیے کر رہے تھے اور کر رہے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں مختلف شریعتیں ہیں، مختلف کتابیں، مختلف شریعتیں ہیں. ہمیشہ سے ڈفرینس کرا ہوا اللہ کی کتاب کے ساتھ، ہر چیز مختلف کری ہوئی ہے. میں نے آپ کو بتایا وہی ہے. کتاب میں نے بتایا تھا ایک تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تورات سے تصدیق کرنا ہے. اب کتاب کیا ہے، تورات کیا ہے، قرآن کیا ہے، یہ الگ الگ لیکچر ہے میرے دیے ہوئے. مگر فی الحال میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں نے مختلف شریعتیں بنائی ہیں، شرکاؤں نے، مشرک لوگوں نے، اور وہ اس لیے بنائی ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ کہ مختلف شریعتیں آئی تھیں، جبکہ اللہ ایک ہے، اس کی شریعت ایک ہے. یہ کیسے معلوم؟ یہ نیکسٹ پیج پہ جائیے آپ. سورہ شورى 42 اس کی 13 آیت. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا کبر علی المشرکین ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. تمہارے لیے دین فیصلے میں شرع راستہ وہی ہے جو اس کے ساتھ نوح کو وصیت کی، اور جو ہم نے تیری طرف وحی کی، اور جو ہم نے اس کے ساتھ ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو وصیت کی، یہ کہ دین فیصلے قائم کرو اور تم اس میں تفرقہ نہ کرو. مشرک لوگوں کو کہ اوپر یہ بڑی گناہ ہے جو تم اس کو
ان کو اس کی طرف دعوت دیتے ہو. اللہ اپنی طرف جس کو چاہتا ہے چنتا ہے اور اس کو اپنی طرف ہدایت کرتا ہے جو کوئی اس کا نائب ہے. اب دیکھیے شرائع بنی ہوئی ہے, نظر آ رہی ہے دنیا میں, لیکن اب ہم کو اللہ وضاحت کر رہا ہے قرآن مجید کے شرع تم سب کے لیے وہی ہے. شرع لکم من الدین, شرع تمہارے لیے اس فیصلے دین سے وہی ہے. کون سی؟ وما وصا به نوح, جو ہم نے وصیت کی تھی اس کے ساتھ نوح کو, نوح وہی شرع ہے. اور کہتا ہے والذی اوحینا الیک, اور اس کے ساتھ ہم تجھ کو وحی کر رہے ہیں, انسپائر کر رہے ہیں, متاثر کر رہے ہیں, وہی شرع ہے. اور وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ, وہی وصیت کی ہم نے ابراہیم کو جو ہمارے مذہب کے باپ ہیں, اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو, کیا؟ ان اقیم الدین, یہ کہ تم قائم کرو دین فیصلے کو, وہی شرع. ولا تتفرقوا فیہ, اور اس میں تفرقہ نہیں کرنا شرع میں دین فیصلے سے, وہی شرع ہے. تو اللہ نے بتا دی نا شرکوں نے بنائی, ابھی پچھلی آیت پہ پڑھا نا, تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کبر علی المشرکین, مشرکوں برا لگ رہا ہے, بڑا گرا ہے ان پر. مشرک جو ہے یہی لکھا ہے کبر علی المشرکین, کہ یہ مشرک لوگوں کے لیے اوپر یہ بڑی گرا ہے جو تم ان کو اس کی طرف دعوت دیتے ہو, کہ ایک ہی شرع ہے. کبر علی المشرکین ما تدعو الیہم اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, جو تم مشرک لوگوں کے اوپر یہ بڑی گرہ ہیں جو تم ان کو اس کی طرف دعوت دیتے ہو. اللہ اپنی طرف جس کو چاہتا ہے جانتا ہے, اور اس کی اپنی طرف ہدایت کرتا ہے جو کوئی اس کا نائب ہے. اور سنیے صاحب, یہ تو ان کے ذہن میں کیونکہ مختلف شرح ہیں نا, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ, ظاہری بات ہے رسول اللہ کو جب یہ بات سامنے آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کانفیڈنس دلایا. سورہ فصلت 41-43 آیت, ما یقال لک الا ما قد قیل للرسول من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم. تیرے لیے نہیں کہا گیا سوائے تحقیق جو کچھ تجھ سے قبل رسولوں کے لیے کہا گیا, بے شک تیرے رب ضرور بخشنے والا اور دردناک تعاقب کرنے والا ہے. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں یہاں پر ما, بڑی سمپل سی دیکھیں اتنا سا جملہ ہے, ما یقالو لکا, نہیں کہا گیا تیرے لیے نہیں کہا گیا, الا سوائے ما قد قیلا, سوائے تحقیق جو کہا گیا للرسول, تجھ سے رسولوں سے من قبل, تجھ سے جو پہلے رسول ہے وہی کہا گیا. یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ یعنی اگر فرض کریے میں ایک مثال دے رہا ہوں, رسول سے کہا گیا صلاۃ قائم کرو 5 ٹائم کی, کس سے کہا گیا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا 5 ٹائم کی نماز قائم کرو. ہم یہی کر رہے ہیں 5 ٹائم کی, یہ کچھ اور کر رہے ہیں. اب کہہ رہے جو تجھ سے کہا گیا یہی پہلے کے رسولوں سے کہا گیا, تو شرع پہلے کیا آئی؟ کتنی نمازیں تھی پہلے؟ ہیں؟ ہاں 50. دیکھا آپ نے, یہ غلط ہو گئی بات. یہاں کہہ رہے یہ جو کہا جا رہا ہے تجھ سے ایگزیکٹلی وہی رسولوں سے کہا گیا ہے پہلے, کوئی نئی چیز نہیں کہی گئی ہے. مختلف شرح ایسے بنائی ہوئی ہیں. پہلے صاحب شراب حلال تھی, پتہ ہے آپ کو؟ یہ سارے پیغمبر شراب پیتے تھے, معلوم ہے آپ کو؟ استغفر, آپ کہہ رہے ہیں, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. سارے اصحابی پی رہے تھے, مزے آ رہے تھے. اب اللہ نے دیکھا یہ تو بہت نقصان, شراب پی کے عجیب عجیب حرکت کرتے ہیں لوگ. پتہ چلا اللہ, تو پہلے پتہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ کو, تو پابندی لگا دی. پہلے حضرت مریم برقع چوکا پہنتی جانتی تھی, وہ حجاب جانتی نہیں تھی. حضرت مریم, ان کو حجاب کا نہیں پتا تھا. بعد میں پتہ چلا حضرت عائشہ محمد جب آیا, میں نے قرآن مجید میں, آپ یقین, میں نے حجاب کا ایک لیکچر دیا. حجاب لفظ پورے قرآن مجید میں مریم کے نام کے ساتھ ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے نام کے ساتھ حجاب لفظ, ان کے نام, کہہ رہے وہ حجاب نہیں جانتی تھی, حجاب تو بعد میں آیا. تو یہاں جو یہ آیت ہے, یقین کر لیں, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, اللہ کی آیت ہے کہ اتنا ایمفیسس ہے, تیرے لیے نہیں کہا گیا
تحقیق جو تجھ سے قبل رسول جمع میں جو کچھ رسولوں سے کہا گیا ایگزیکٹلی سیم کہا گیا. کوئی یہ مت سمجھے کہ بعد میں کوئی اور پہلے کچھ تھا بعد میں کچھ تھا, پہلے کچھ کہہ رہے تھے رسول, بعد میں کچھ رسول نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نیا کچھ کہہ دیا. کیونکہ وہ جو شرک کیے بیٹھے ہوئے ہیں مشرک لوگوں کو یہی پتا ہے, وہ سمجھ رہے نہیں, وہ پہلے الگ الگ شریعتیں الگ, سب چیز الگ تھا, اور اس لیے الگ الگ مذہب بنائے ہوئے ہیں. جوڈائزم, کرسچینٹی اور اسلام یہ ملتے جلتے ہیں مذہب, خبردار کوئی ملتے جلتے نہیں ہیں. ایک ہی تھا موسیٰ السلام کا دین فیصلہ اسلام, عیسیٰ السلام کا دین فیصلہ تھا اسلام, محمد رسول اللہ کا فیصلہ دین اسلام. سب مسلم سب اسلام کو فالو کر رہے تھے. یہودیوں کے پیغمبر نہیں تھے, وہ عیسائیوں کا پیغمبر بنا رکھا ہے عیسیٰ السلام کو, موسیٰ السلام کو بنا رکھا ہے موسیٰ السلام یہودیوں کا پیغمبر. انہوں نے تو ان کی شخصیت کو تباہ برباد کر رکھا ہے. تو یہ آپ کنفیوژن میں نہ رہیں. دیکھیں یہ عربی میں جمع میں لکھا ہے رسول, عربی اگر آپ دیکھیں لِلرُّسُولِ لکھا ہے نا, دوسری لائن میں لِلرُّسُولِ, اس کا مطلب جمع رسول. تو اللہ کہتا ہے ما یقالو لکا, تیرے لیے نہیں کہا گیا سوائے الا ما قد قیل للرسول من قبل, تحقیق جو کچھ تجھ سے قبل رسولوں کے لیے کہا گیا. تو یعنی کوئی بھی آدمی آج یاد رکھیں, کوئی بھی آدمی آپ کو بولے کہ پہلے یہ ہوتا تھا بعد میں اب یہ آیت کوٹ کر دے, اس کو سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی یہ کہنے کی کوشش کرے پہلے ہی یہ کر رہے تھے رسول وغیرہ اور اس زمانے میں یہ ہو رہا تھا, کہنا یہ لکھا ہوا ہے, یہ وہی کہا جا رہا ہے جو ان کو پہلے رسول بھی وہی کہتے آ رہے تھے. اور اللہ کہہ رہا ہے ان ربک لذو مغفرت, اگر آپ صحیح کر لیں گے تو ضرور بخش دے گا, بخش دے گا, بے شک تیرے رب ضرور بخشنے والا ہے. اگر کرتے آ رہے تھے اگنورنس میں غلطی ہو رہی تھی ہم سے, لیکن اگر نہیں کیا تو کہتا ہے وذو عقاب علیم, میں دردناک تعاقب کروں گا. کوئی سمجھے کہ یہاں ہاں کر لو پھر بعد میں وہ تعاقب کر رہا ہے, پیچھے لگا ہوا ہے, تعاقب کرتے نا, تعاقب پیچھے لگا رہے گا. اگر آپ نے جھوٹ بول کے آگے جا کے کہہ یہاں تو کہہ دیا بعد میں وہی کر رہے ہیں, تعاقب کر رہے ہیں وہ, اس غلط فہمی میں مت رہے آدمی. اور دردناک تعاقب کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ, کہ یہاں ہاں کہہ دو یہاں میں کیونکہ یہ ماحول ایسا ہے, باہر جا کے کہہ لیں پتہ نہیں کیا کہ وہ پتہ چل جائے تعاقب وہ کر رہا ہے, میں تو نہیں ہوں, وہ تو ہے زندہ, تعاقب کر رہا ہے وہ. اور دیکھیے آگے اس حد تک دیکھیے اللہ کو کہنا پڑا. سورہ الاعراف 60 کیوں کہہ رہے اللہ تعالیٰ, یہ غور کریں آپ. سورہ الاعراف 46 اس کی 9 قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين. وما انا الا نذير مبين, کہتے کہ میں رسولوں سے بدعت نئی تبدیلیاں نہیں کرنے والا ہوں, اور مجھے ادراک نہیں کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اگر میں اتباع کرتا ہوں تو سوائے جو میری طرف وحی کی گئی, اور میں نہیں ہوں سوائے واضح خبردار کرنے والا. یعنی آپ نے یہ لفظ بدعت سنا ہے؟ بتائیے پلیز, ہاتھ اٹھائیں کن لوگوں نے بدعت سنا ہے. دیکھیں یہاں ہال میں میں سچ بتا رہا ہوں, سوائے چند لیڈیز کے تقریباً میجورٹی لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے یوں کہ بدعت کر رہے ہیں, آپ نے یوں کیا بدعت کر رہے ہیں, آپ کچھ ارے بدعت کر رہے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ رسولوں کو کہہ رہا ہے, یہ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہو کہ میں کوئی رسول بدعت نہیں کر رہا ہوں, کوئی نئی تبدیلیاں نہیں کر رہا, کیونکہ وہی کہا گیا تھا جو رسولوں سے پہلے کہا گیا تھا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضاحت کرنی شروع کری تو انہوں نے کہا یہ بدعت کر رہا ہے, مذہب میں تبدیلی لا رہا ہے, مذہب میں نیا مذہب بنا رہا ہے, نیا مذہب, نیا کوئی مذہب آ رہا ہے. اب ہر زمانے میں یہ ہو رہا ہے کہ نیا مذہب بنایا جا رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہہ دو ان سے قل ما كنت بدعا من الرسل, جتنے رسول آئے ہیں ان میں میں کوئی بدعت نئی تبدیلیاں نہیں کر رہا, کیونکہ پیچھے اللہ بتا رہا ہے یہ وہی کہا جا رہا ہے جو تجھ سے پہلے رسولوں کو کہا گیا. کوئی نئی بدعت تھوڑی لا رہا ہے, نئی تبدیلیاں کیوں لا رہا ہے, وہ سب یعنی یقین کرے جو یہاں بتایا جا رہا ہے صرف میں ایک ایسا ہوں جو نیا مذہب بنا رہا ہوں. کہ لے نئی تو نیا, اس کا تو نیا مذہب ہے. سنت رسول میں آپ یاد رکھیں, اطاعت رسول میں جب بھی آیات کی وضاحت ہوتی ہے, جیسے آپ لوگ آیت کی وضاحت ہو رہی ہے, آپ کو بھی لگ رہا ہے نیا نیا کوئی شاید مذہب نہیں, ہم نے تو آج تک ایسا نہیں سنا. میں نے پہلے ہی کہا تھا جو محمد رسول اللہ قرآن سے وضاحت ہو رہی ہے وہ اس فیصلہ بالکل لوگوں کو معلوم نہیں ہے, تبھی تو یہ لیکچر دیا جا رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت کر رہا ہے, پتہ نہیں کتنی چیزیں بدعت کہتے ہیں ایک دوسرے کو, یہاں کہہ چلے جا رہا ہے بدعت, بدعت تھوڑی ہے
یہ تو وہی ہے. قل ما كنت بدم من الرسول وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين. کہہ دے میں رسولوں سے بدعت نہیں تبدیلیاں کرنے والا نہیں ہوں اور مجھے ادراک نہیں ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اگر میں اتباع کرتا ہوں تو سوائے جو میری طرف وحی کی گئی اور میں نہیں ہوں سوائے واضح خبردار کرنے والا. یہ سمجھ لیے محمد رسول اللہ سے ہر زمانے میں یہی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ, اور ہر زمانے میں لوگ کہہ رہے ہیں بدعت کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں یہ آیت میں کہہ رہا ہے کہ وہ وہی کہہ رہا تھا رسول جو تجھ سے پہلے رسولوں کو آ گیا. کوئی نئی چیز نہیں کہہ رہی انہوں نے, سیم شرع نہیں, کوئی مختلف شرائع نہیں تھی اور کوئی نئے قول ہی نہیں ہے. ہر رسول نے آن کے ایک ہی قول کہا, ایک ہی بات کہی جو اللہ نے وہی کی تھی ان کو, سیم. تبھی تو اللہ کا دین فیصلہ سمجھ میں آئے گا. یہ تھوڑی ہر زمانے میں کوئی مختلف باتیں ہو رہی ہیں. یہ انسان ایسے بات کرتا ہے اور انسان کی لاز اور امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں کیونکہ مسٹیک کرتے ہیں وہ, اور اپنے مسٹیک سے پھر وہ صحیح کرتے ہیں کہ بھئی یہ مسٹیک ہوئی تھی, اب یہ قانون میں یہ امینڈمنٹ کر دیں اور فلانے قانون میں اب یہ کر دیں. یہ انسان کرتا ہے, اللہ تھوڑی کرے گا. اللہ نے شروع سے ایک ہی قانون بنایا, ایک ہی شرع بنایا, ایک ہی کتاب, ایک ہی دین, ایک ہی اسلام. کوئی چینجز کبھی بھی نہیں ہوئی. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.